أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ خوبم، ممنون. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ناز فاطمہ، رئیسہ زہرا، نشاط رضوی، صاحب متول، تحسین فاطمہ، افنان والی عباس، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ مولانا. اب ناز جی فاطمہ، الحمدللہ. نشاط فاطمہ اس ٹائم جوائن ہوئی، انہوں نے دیکھا کہ اب تو درس شروع ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہم لیٹ نہیں ہوں گے. جبکہ یہ پتہ نہیں ہے کہ میں انہیں آپ لوگوں ہی کے انتظار میں لیٹ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مثلا 12 منٹ لیٹ پہلے. تو ہماری گفتگو جی ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب آداب اسلامی میں صرف سادہ میں. ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب صرف سادہ میں کس چیز کے بارے میں؟ حالات فعل مضارع کے حالات کے بارے میں. فعل مضارع کی کچھ خصوصیات ہیں، 5 خصوصیات گنائی تھی. فعل مضارع میں 2 زمانوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، حال اور مستقبل. فعل مضارع مثبت ہوتا ہے، فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے، فعل مضارع معنی سے بری ہوتی ہے، معنی سادہ ہوتا ہے. 5 خصوصیات تھیں. لیکن کبھی کبھی فعل مضارع کے شروع میں یا آخر میں کبھی کبھی کوئی چیز ملتی ہے جس کی وجہ سے اس کی کچھ خصوصیات ختم ہو کے نئی حالت پیدا ہو جاتی ہے. جی وہ ہم نے حالتیں پڑھی تھی. کون کون سی؟ مثلا مضارع منفی، مضارع استفہامی، مضارع منصوب، مضارع مجزوم اور مضارع مؤکد اور مضارع. ہم نے پہلے حال اور مستقبل، پہلے حال پہلے مستقبل، یہ سب ہم نے پڑھا تھا، یہ سب ہم نے پڑھ لیا تھا، یہ سب ہم نے پڑھ لیا تھا. آج ہمارا جو رہ گیا تھا وہ فعل موقع ہم نے پڑھ لیا تھا، لیکن اس کی کیا باقی تھی؟ تمرین باقی تھی. تمرین باقی تھی. حالانکہ تھوڑی سی اگر ٹائم ہوتا، ٹائم سے شروع ہوتا جی تو کیا ہوگا؟ آواز آ رہی ہے نا سب کو؟ جی آپ جی تو کل ہی کر لینی چاہیے تھی ہمیں، کل ہی کر لینی چاہیے تھی، ورنہ اب نئی بحث شروع ہونے والی ہے. یاد ہے نا آپ لوگوں کو اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ اسم کلمے کی کتنی قسمیں بتائی تھی؟ کلمے کے یا تو معنی مستقل ہو گیا، معنی غیر مستقل. معنی مستقل ہو، زمانہ بھی پایا جائے تو فعل، معنی مستقل ہو لیکن زمانہ نہ پایا جائے تو اسم. لیکن اگر معنی غیر مستقل ہو یعنی اپنے معنی سمجھانے کے لیے دوسرے کا محتاج ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ کلمہ حرف ہے. وہ کلمہ حرف ہے. سمجھ میں آیا؟ وہ کلمہ حرف ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک بات بتا، یعنی حرف بھی کلمہ ہوتا ہے، فعل بھی کلمہ ہے، اسم بھی کلمہ ہے، حرف بھی کلمہ ہے. بس یہ بات ہے کہ حرف کے معنی مستقل نہیں ہے، لیکن ہے تو کلمہ. منہ سے نکلنے والی ہوا، منہ سے نکلتا بھی ہے، مستعمل بھی ہے، معنی بھی ہے اس کے اندر. فی کے اندر ایسا نہیں ہے کہ فی کے اندر معنی نہیں ہے، معنی ہے، ظرفیت کے معنی ہے، ظرفیت اندر ہونا. لیکن یہ فی اپنے ظرفیت کے معنی سمجھانے کے لیے دوسرے کا محتاج ہے. مثلا فی الکاس پیالے میں، فی الاتاق کمرے میں، فی الغرفہ اتاق بولتے، فی الغرفۃ فی الغرفۃ کمرے میں. تو یہ فی اپنے ظرفیت کے معنی سمجھانے کے لیے کسی دوسرے کا محتاج ہے. جیسے من جو ہے ابتدائیت کے معنی ہے، من میں ابتدائی کے معنی ہے، ڈیسٹینیشن کی ابتدا کے معنی ہے اس کے اندر. لیکن یہ من اپنے ابتدائیت کے معنی جی دوسرے سے مل جائے گا. تو ابتدا آپ کی ڈیسٹینیشن کی کہاں سے ہوئی؟ گھر سے. سمجھ میں آیا؟ ہاں تو یہ کلمہ ہے من. لیکن علم صرف اس سے گفتگو نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ علم صرف مبنی ہوتا ہے، بدلتا نہیں ہے. تو کلمہ یا تو فعل ہوتا ہے یا اسم یا حرف سے علم صرف گفتگو کرتا نہیں ہے.
جو دو ہی چیزوں سے بحث کرتا ہے. کتنی چیزوں سے؟ اسم یا فعل. اسم سے فعل. اسی لیے صرف سادہ ہو یا دوسری صرف ہو دو حصوں میں تقسیم کی جاتی ہے. بخش فعل یعنی فعل یا والا بخش پارٹ اور بخش اسم والا پارٹ. صرف سادہ کی بخش فعل اور بخش اسم میں ہم بخش فعل پڑھ رہے ہیں جو کہ فارسی میں لکھی گئی ہے. بخش اسم کیونکہ انہیں امید ہے کہ بخش فعل پڑھتے پڑھتے آپ کو عربی اتنی آ جائے گی بنانا یہ بھی کہ اب آپ بخش اسم عربی میں پڑھ سکتے ہیں. اس لیے اسے بخش اسم کو اسم والا پارٹ جو بعد میں پڑھیں گے وہ عربی میں ہے. وہ عربی میں. تو فعل جو ہے وہ اس کتاب میں صرف سادہ میں فعل کے مبحث چار تقسیم کیے ہیں. چار مبحث میں تقسیم کیا ہے. کتنے مبحث میں؟ چار مبحث میں. چار گفتگو کریں گے. پہلا ثلاثی مجرد مبحث مبحث ون ثلاثی مجرد. تو ابھی تک ہم گفتگو کر رہے تھے صاحب فعل ثلاثی مجرد سے ریلیٹڈ تھی. ماضی ہو بنانے کا طریقہ ہو, مضارع ہو ماضی مضارع امر معلوم مجہول لازم متعدی فعل مضاف فعل معتل فعل محمود, یہ ساری چیزیں ثلاثی مجرد سے ریلیٹڈ گفتگو تھی جو آج تک ہم نے پڑھی ہے. جی یہ ساری یاد ہے نا. فعل کی کچھ تقسیم فعل یا ثلاثی مجرد ہوتا ہے یا ثلاثی مزید یا رباعی مجرد یا رباعی مزید. تقسیم پڑھائی تھی نا. فعل ثلاثی فعل میں حروف اصلی کی تعداد, حروف اصلی کی تعداد یعنی اصلی حروف کی گنتی کے اعتبار سے فعل کی کتنی تقسیم بتائی تھی؟ پہلے تو دو بتائی. یا تو اصلی حروف کی تعداد فعل کے اندر 3 ہے یا تو فعل کے اندر اصلی حروف کی تعداد کتنی ہے؟ 3. آواز آ رہی ہے نا میری آپ کو؟ جی مولانا. تو اسے کہتے ہیں ثلاثی جی یعنی مولانا. 3 حرفی. ثلاثی یعنی 3 حرفی یعنی جس میں 3 حرف اصلی یا پھر اس کی تعداد فعل کے اندر اصلی حروف کی تعداد اور گنتی کتنی ہوگی؟ 4. تو اسے کہیں گے رباعی. اب یہ دونوں دو طرح کے اس لیے ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی ایسا نہیں ہے کہ فقط اصلی ہی ہوتے ہیں فعل میں زیادہ نہیں ہوتے. اصلی کے علاوہ کچھ کبھی کبھی زیادہ بھی ہوتے ہیں. اب اگر فعل کے اندر اصلی حروف کی تعداد 3 ہے اور اس میں کوئی اور حرف ہے ہی نہیں زیادہ تو اسے ثلاثی مجرد, اور اگر 3 حرف اصلی ہیں لیکن کچھ زیادہ بھی ہے تو ثلاثی مزید. ایسے رباعی مجرد رباعی مزید کل ہے نہیں. تو پہلی تقسیم مبحث میں فعل کی جو گفتگو ہے ہوگی بحث ہوگی. پہلا مبحث ثلاثی مجرد سے ریلیٹڈ تھا جو ہم نے پڑھا. مبحث دوم مبحث ثلاثی مزید سے ریلیٹڈ ہے. کس سے؟ ثلاثی مزید. اب دیکھیے ثلاثی مجرد کی جب ہم نے مبحث پڑھا تو اس میں بتایا ماضی کیسے بنتا ہے, ماضی معلوم ماضی مجہول, مضارع کیسے بنتا ہے, پھر مضارع کا معلوم مضارع کا مجہول, امر کیسے بنتا ہے امر معلوم پھر امر مجہول. پھر یہ بتایا تھا کہ مثلا لازم کا مجہول کیسے بنے, لازم کا مجہول کیسے بنے گا. جی سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ سب بحثیں کرتے چلے آ رہے تھے ہم. پھر فعل معطل فعل مضارع, ٹھیک ہے, یہ سب ثلاثی مجرد سے ریلیٹڈ تھی. یہ گفتگو کی اس کے بارے میں ہم نے. لیکن ثلاثی مزید میں جب آئیں گے وہاں نہیں کہیں گے ماضی کیسے بنتا ہے مضارع کیسے بنتا ہے. یہ بنا کیونکہ وہی طریقہ ہے. کیونکہ ثلاثی مجرد کے بارے میں بتایا تھا وزن جو ہے وہ عین الفعل کی حرکت کی وجہ سے 3 حرف میں, ماضی میں 3 وزن ہے, مضارع میں بھی 3 وزن ہے وغیرہ وغیرہ. عین الفعل کی حرکت سماعی ہوتی ہے. لیکن ثلاثی مزید کے وزن معین ہے, ماضی معین ہے اس کا وزن, چاہے جو مصدر آ جائے اس کا وہ ماضی اس باب میں لے جائیں گے تو اسی وزن پہ آئے گا. مثال کے طور پر ثلاثی مزید کا باب افعال ہے, باب افعال ہے, باب افعال ہے. تو اب اس کا ماضی چاہے جو مصدر آ جائے چاہے جو مادہ ہو اس کا ماضی اسی وزن پہ آئے گا. اب الا اذهبا اکرما جی انذرا سب اسی وزن پہ آئیں گے. ٹھیک ہے, معین ہے. لہذا اس میں یہاں پہ صرف یہ بتائیں گے ثلاثی مزید کے کتنے باب ہیں, اس کا ماضی مضارع امر کس وزن پہ آتا ہے,
جی فلک کتنے باب ہیں اور ان باب میں ہر ایک باب کے معنی کیا کیا ہے، خصوصیت کیا ہے، یہ بتائیں گے چیزیں جی۔ تیسرا مبحث کس چیز کے بارے میں تھا؟ رباعی مجرد اور مزید، کیونکہ رباعی مجرد کم ہے اور وہ رباعی مزید کی بھی یہی، کیونکہ رباعی مجرد میں 2 ہی باب ہیں، رباعی مزید کا ایک باب ہے تو چھوٹی سی گفتگو ہے جی۔ ثلاثی مجرد میں کیونکہ وزن کتنے ہیں؟ بہت 25 وزن ہیں لیکن مشہور 10 ہیں، 25 وزن استعمال ہوتے ہیں ثلاثی مزید کے لیکن مشہور 10 ہیں۔ مشہور سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ زیادہ استعمال زیادہ استعمال جی۔ چوتھا مبحث کس بارے میں ہوگا؟ پہلے صناعی وغیرہ، پہلے یہی تھا نا جی جناب، پہلے صناعی اور اس میں فعل، اس میں فعل، یہ وغیرہ وغیرہ چیزیں اس میں آئیں گی، تو 4 مبحث ہوں گے۔ اگر یہ پڑھ لیا بہت زیادہ، سب سے زیادہ یہی ہے، اس کی تھوڑا سا یہ زیادہ نہیں ہے، تھوڑا ہی ہے لیکن یہ بالکل ہی تھوڑے تھوڑے سے، تو 1-2 پیج میں ختم ہو جائے گا، 2 یا 3 پیج میں، یہ بھی 2-3 پیج میں۔ ساری گفتگو یہ تھی، بس یہ تو مختصر ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ اور یہ بھی تھوڑا زیادہ اس لیے لگتا ہے کہ ہر کیونکہ 10 مشہور باب ہیں تو 10 کے 10 کے معنی بیان کیے ہیں کہ بھائی باب افعال، آپ نے صرف مقدماتی میں جو باب گنوائے تھے اس میں صرف ہر باب کا ایک معنی بتا دیے تھے جو مشہور معنی ہے، مثلا باب افعال کے مشہور معنی تعدیہ ہے، تعدیہ کرنے کے لیے آتا ہے، مشہور معنی سے مراد یہاں کیا ہے؟ یعنی زیادہ تر یہ بات متعدی کرنے کے لیے آتا ہے مثلا، لیکن یہاں سب جتنے بھی باب 10 مشہور باب ہیں ان میں ہر ایک کے 8-10 معنی بتائیں گے کہ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس معنی میں بھی آتا ہے۔ بھائی مشہور بھلے ہی تعدیہ کے لیے ہے باب افعال، لیکن باب افعال پہ کچھ اور معنی بھی اس معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ یہ مبحث ہم ثلاثی مزید کا ہم شروع کریں گے، لیکن آج ہمیں کیونکہ مبحث اول کا ثلاثی مجرد کا جو فعل مضارع کے حالات پڑھ رہے تھے اس میں ہم انہیں موقت یعنی مضارع موقت کی بارے میں ہم نے کئی دن پڑھا، اس کی تمرینیں حل کرنی باقی تھی، صحیح ہے نہیں؟ جی سمجھ میں آیا؟ اس میں بھی آپ نے دیکھا تھا، آپ نے 17-18 فصلیں پڑھی تھی مثلا، ایسے کچھ تو پہلی فصل ماضی معلوم، دوسری فصل مضارع معلوم، تیسری فصل امر معلوم، پھر ان تینوں کا مجہول، 3 فصلیں وہ 6، مشہور پھر لازم کا مجہول 7، پھر فعل مضاعف، فعل محذوف، فعل معتل، یہ سب ساری فصلیں تھی نا، اور کون کون سی؟ جی ناس فاطمے، سمرین فاطمے، دیکھیے آج بھی لگا تھا کہ پورے ہو جائیں گے، آج نشاط نقوی غائب ہیں۔ چلیے، فرق حرف تاکید وسائر حروفی کے در مضارع داخل میشوند چیست؟ ہاں، حرف تاکید میں اور باقی تمام حروف جو مضارع میں داخل ہوتے ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ یہ فرق تو گناتے بھائی نون تاکید کا بتا دیا کہ نون تاکید پہلی بات تو بعد میں ملتا ہے، باقی جو کوئی بھی حرف جو ہوتا ہے وہ شروع میں لگتا ہے، چاہے نصب دینے والے حروف ہوں، چاہے جزم دینے والے ہوں، چاہے استفہام میں حرف استفہام ہو، چاہے حرف نفی ہو، وغیرہ وغیرہ، یہی فرق ہے۔ باقی معنی کے اعتبار سے تو ہر ایک الگ الگ ہے۔ حروف تاکید چند اثر در فعل مضارع داران، حروف تاکید فعل مضارع میں کتنے اثر رکھتے ہیں؟ لفظی اور معنوی۔ لفظی معنی بھی عمل یہ ہے کہ مستقبل سے مخصوص کر دیتے ہیں، اور معنی میں تاکید۔ لفظی تو آپ جانتے 5 صیغوں میں ما قبل فتح ہوتا ہے، 2 میں الف فاصل آتا ہے، 2 میں واو ہو جاتی ہے، اگر واو سے پہلے فتح ہو تو نہیں نصب ہوتی، ایسے ہی یہاں بھی 10ویں صیغے سے، پھر جہاں الف وہاں خود نون ثقیلہ پہ کسرہ، باقی پہ فتح، اور نون اعرابی جہاں جاتا وہ ہٹ جاتا ہے۔ فرق اثر لفظی حروف تاکید با حروف نصب چیز، حروف تاکید اور حروف نصب میں جو لفظی فرق ہے وہ کیا فرق ہے؟ لفظی فرق، پہلا فرق تو یہ ہے کہ حروف نصب شروع میں داخل ہوتے ہیں
حرف تاکید بعد میں، نون تاکید بعد میں لگتا ہے. اور ایک فرق اور ہے، حروف نصب جب داخل ہوتے ہیں تو یعنی فعل مضارع معرب ہے جبھی تو نصب دیتے ہیں، لیکن یہ جو لگتا ہے نون ثقیلہ یہ کچھ صیغے مبنی کر دیتا ہے، کچھ صیغے مبنی کر دیتا ہے. ما قبل جو فتح ہے وہ سب مبنی پر فتح رہ جاتے ہیں، یعنی لفظی اثر یہی ہے نا. اور حروف نصبی وہ گرا دیتے ہیں کیا، نون اعرابی یہ بھی گرا دیتے ہیں، یعنی لیکن وہ 5 صیغوں میں فتح دیتا ہے، اس کا ماقبل 5 صیغوں میں فتح ہوتا ہے. لیکن فرق ہے، وہ فتح علامت اعراب ہے، علامت نصب، لیکن یہ فتح علامت بنا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ مبنی ہوتا ہے. فرق نون تاکید ثقیلہ با نون تاکید خفیفہ چیز. نون تاکید ثقیلہ نون تاکید خفیفہ میں کیا فرق ہے؟ پہلا تو یہ نون مشدد ہوتا ہے، یہ ساکن ہوتا ہے. دوسرا جو ثقیلہ 14 کے 14 صیغوں میں آتا ہے، خفیفہ سے 6 میں نہیں آتا. جہاں جہاں الف نون ثقیلہ کے ساتھ جہاں جہاں الف آتا ہے، چاروں تسنیات 2 جمع مؤنث کے، ان میں نون خفیفہ نہیں آتا. دوسرا اور ایک فرق، اور کیا فرق ہے معنی میں؟ ثقیلہ میں تاکید خفیفہ سے زیادہ ہوتی ہے. جی استاد میدانی کیا آپ جانتے ہیں شرح بین نون ثقیلہ و نون جمع مؤنث الف فاصلہ الف فاصلے میں شباب کہ کیوں نون ثقیلہ اور نون جمع مؤنث کے بیچ میں الف فاصلہ ہوتا ہے؟ کیونکہ 3 نون کا ایک جگہ جمع آنا صحیح نہیں ہے عربی میں. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی 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 مولانا. آئی. اب یہ بالکل نیا اب تو تمرینیں اور ہیں. آئی یضربو، یمجو، یقولو، یہدی، یفیرا، یفیبے، ان را با نون ثقیلہ صرف کنی. نون ثقیلہ کے ساتھ ان کی گردان کیجیے. یضرب ہو جائے گا یضربن، یمد ہو جائے گا یمدن، یمو یمدن یمدن، صرف ایک ہی صورت رہے. یقولن یہدین یفین بھی، یفین بہما یفین بہم. وصیغہ اول موقع ہے حرف دامرہ معنی کنی، اور اس کے ہر پہلے صیغے کا معنی ضرور بھی ضرور مانے گا وہ ایک مرد، ضرور بھی ضرور کھینچے گا وہ ایک مرد، ضرور بھی ضرور بولے گا وہ ایک مرد، ضرور بھی ضرور ہدایت کرے گا وہ ایک مرد، ضرور بھی ضرور وفا کرے گا. مجہول افعال تمرین سابق را، تمرین سابق یعنی یہ والی تمرین کا جو افعال ہیں یہی یضربو، یمدو، یقولو، ان کے مجہول کو نون خفیفہ کے ساتھ گردان. یوز رابو ہو جائے گا نا، یوز رابن، ٹھیک ہے. یمدو یمدو ہو جائے گا یمدن یمدن، ٹھیک ہے. یقول ہو جائے گا یقالو یقالن، ٹھیک ہے. ایسے معنی بھی کرنا ہے پہلے سے. معلوم و مجہول ہے، دیکھیے یزرا بن ہو جائے گا ضرور بھی ضرور مارا جائے گا وہ ضرور مارا جائے گا مجہول ہے. پھر یہ کہہ رہے ہیں معلوم و مجہول امر افعال تمرین 6، تمرین نمبر 6 کے. ہاں دیکھیے اس میں تو معلوم مضارع، اس میں معلوم، اس میں مجہول اسی افعال کا، اور اس میں امر معلوم کو، امر معلوم کو بانون ثقیلہ و خفیفہ، ثقیلہ اور خفیفہ دونوں سے گردان کرنی ہے. یضربو کا امر معلوم ہو جائے گا لیضربو، لیضرب، لیضربا، لیضربو، لتضرب، لتضربا، لیضربنا، لیضرب، یضربا، یضربو. نون ثقیلہ لگائیں گے تو کیا بنے گا؟ لیضربنا، پہلے سے لیضربنا امر عادل، یضربنا. خفیفہ ہو جائے گا لیضربن، یضربن حاصل ہو جائے گا. ترجمہ کیسے کریں گے لیضربن؟ ضرور چاہیے کہ ضرور مدد کرے وہ ایک مرد، ضرور بھی ضرور مدد کرے وہ ایک مرد، مارے مارے یضرب. حروف تاکید جو ہے وہ 6 جہات فعل مضارع رضا علمی کنان. حروف تاکید جو ہے وہ فعل مضارع کی جو خصوصیات اور جہتیں تھیں ان میں سے کون سی جہت کو ختم کر دیتے ہیں؟ معنی اس کے سادہ ہوتے ہیں، یہ خصوصیت تھی، اس والی خصوصیت کو ختم کر کے معنی کو تاکیدی کر دیتے ہیں. فعل ناحی لا یضرب، تمرین نمبر 6 میں جو افعال ہے ان کا فعل ناحی
تاکید کے ساتھ گردان کرنی ہے. ہو جائے گا لا یضربن، لا یضربان، لا یضربن، لا تضربن، لا تضربان، لا یضربنان. ٹھیک ہے. آئیے فعل جہد چرا مؤکد فی نون تاکید نمی شود. فعل جہد چرا مؤکد بے نون تاکید نمی شود. فعل جہد لم یضرب، لم یضرب کیوں نہیں ہو سکتا؟ نہیں کہہ سکتے لم یضرب بننا. آپ میں سے جو بتایا آن لائن میں سے اسے ایک شاباشی انعام میں. سامنے کی بات ہے، بہت سمپل سی بات ہے. فعل جہد کسے دو کہتے نون ہیں؟ ساکن ہو جائیں گے. نہیں، فعل جہد کسے کہتے ہیں؟ جو لم کے ذریعے سے یا لمما کے ذریعے سے مجزوم ہو سے فعل جہد کہتے ہیں. تو جی بہت سمپل سامنے کی بات ہے، ہلکا سا ذہن گھمانا ہے. کیوں اس میں نون تاکید نہیں مل سکتا یا مل سکتا ہے؟ انہوں نے نہیں مل سکتا ہے، تو سمجھے گا اتنی بات سے تو. لیکن کیوں نہیں مل سکتا؟ کیوں ہو جائے گا؟ فعل امر نہیں ہے لیضربن، لیضرب مجزوم ہے نہیں ہے، لیکن اس میں نون تاکید آ گیا لیضربن کا. آسان دیکھیں، آپ میں سے کوئی بتائے گا آن لائن والوں میں سے؟ بہت سمپل سی بات تھی. نشاط فاطمہ رئیسہ ناز فاطمہ سب لما مانا میں کیا اثر ڈالتے ہیں؟ سمرین میں، سمرین اور تحسین میں. لما مانا فعل میں کو کیا؟ مجزوم کر دیتے ہیں. ارے تو لفظی عمل ہے، مانا میں کیا عمل کرتے ہیں؟ منفی کرتے ہیں. کون سا منفی؟ لم بتائیے. ناز فاطمہ سمرین لم کیا اثر کرتا ہے مانا میں؟ لفظی اثر تو چلو جزم دیتا ہے، یعنی 5 صیغوں سے علامت رفع ضمہ ختم ہو جاتی ہے، ساکن بچتا ہے، 7 صیغوں سے نون اعرابی. مانا میں کیا عمل کرتا ہے؟ ہرگز. لام لام مانا میں کیا اثر کرتا ہے ناز فاطمہ؟ جی آواز کٹ رہی ہے آپ کی. کیا کہا؟ ناز فاطمہ کی آواز ہی بہت کٹ رہی ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا. سمری نام بتائیے. لم فعل مضارع پہ داخل ہو کر اس لفظ میں تو جزم دیتا ہے، معنی میں کیا کرتا ہے؟ کیوں نہیں بتا پا رہے لوگ؟ کمال ہے. صاحب لم معنی میں کیا اثر کرتا ہے؟ رئیسہ لم ابھی کل پرسوں 2-3 دن پہلے ہی بتایا تھا. کیا بتاؤ بتائیے. ناز فاطمہ آپ دوبارہ جوائن کر کے دوبارہ بولنے کی کوشش کیجیے، شاید آپ بتا پا رہی ہیں. کیوں ایسا کرتے ہیں آپ لوگ؟ بتائیے. اب آپ مسئلہ یہ ہے کہ نہیں بتا پا رہے، میں بتا بھی دوں گا نا تو یہ پھر بھول جائیں گے. یہ نہیں کہ وہ چیزیں جو نہیں بتا پاتے ہیں اس کو نوٹ کر لیں کہ یہ چیزوں پہ ہمیں کام کرنا ہے. کتنا آسانی سے بتایا تھا کہ لم فعل مضارع پہ داخل ہو کر اس کے معنی اس کو ماضی مطلق منفی میں بدل دیتے ہیں. ماضی مطلق منفی میں جو معنی سارا کے معنی ہے وہی معنی لم ینصر کے ہو جائیں گے. لم ینصر، لم ینصر یعنی نہیں مارا اسے ایک مرد نے. مضارع کے معنی میں یہ اثر کرتے ہیں، اس کو ماضی مطلق منفی میں بدل دیتا ہے، اور لما ماضی قریب منفی میں بدل دیتا ہے. بڑے شرم کی بات ہے. جی ناز فاطمہ کیا اثر کرتے ہیں لم فعل مضارع میں؟ لم جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس کے معنی کو ماضی سادہ میں آسن تبدیل کر منفی، دیتے ماضی ہیں. سادہ منفی اور میں بدل دیتا ہے. لما ماضی قریب اور منفی جب میں. آسن جی 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 جی. اور جب نون تاکید داخل ہوتا ہے تو اس کے معنی کو ہاں مستقبل مستقبل سے میں. اب محفوظ آپ کر دیتا بتائیے ہے. جو چیز لم داخل ہونے کے بعد معنی ہی ماضی کے ہو جائیں تو نون داخل ہو کے اسے مستقبل میں کیسے کرے گا وہ؟ اس لیے فعل جہد کے ساتھ نون تاکید نہیں لگتا. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی فعل جہد کہتے ہیں وہ فعل جو لم یا لما کے ذریعے سے مجزوم ہو، اس پر نون تاکید سے موقع کیوں نہیں ہو سکتا وہ؟ اس لیے کہ فعل جہد میں ماضی کے معنی آ جاتے ہیں، ماضی منفی کے. جی ماضی اور جی نون تاکید جو ہے وہ مستقبل سے مخصوص کرتا ہے. تو ایک ہی فعل کو کیسے ہو جائے؟ دونوں میں لڑائی ہوگی نہیں ہوگی؟ وہ کہیں گے کہ لما لما نہیں جی میں تو ماضی کے معنی رکھوں گا، وہ کہے گا نہیں جی میں تو مستقبل. لڑائی ہو جائے گی، فیچر تانی ہو جائے گی. ناممکن ہے یہ کام. جی سمجھ میں آیا؟
یہ وقت تمام ہو گیا. مبحث دوم انشاءاللہ ثلاثی مزید فی کا کل پڑھیں گے. احسن ناس فاطمہ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اتنا سمپل سی بات تھی کہ اتنا اللهم صل بتایا. على محمد وعلى اللهم صل محمد علی وجل. محمد و آل محمد وعجل. کم سے کم نوٹ ہی کر لیا کیجئے. جس دن جو چیز نہ بتائی جائے کہ اس کو لکھ لیں کہ اس بات کو ہمیں کلیئر کر کے اچھا کر کے یاد کرنا ہے.